الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. اللہ رب العزت نے اس آیا مبارکہ کے اندر فرمایا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور نہیں حکم دیا گیا ان لوگوں کو الا مگر لِيَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، مخلصین لہ الدین خالص ہو کر کے، لہ الدین اس کے طریقے پر، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیم الصلاۃ اور نمازوں کو قائم کریں، ویؤتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کو ادا کریں، وذالک الدین القیم اور یہی سیدھا دین ہے۔ وقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ کو لحومها تمہاری قربانیوں کا گوشت، ولا دماؤها اور نہ ان جانوروں کا خون جو بہایا گیا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم اور لیکن اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے تمہارا تقوی۔ تیسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ بھی تم اپنے سینوں کے اندر چھپاؤ، او تبدو یا تم ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جانتا ہے۔ ان تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم چیزوں کو بیان کیا ہے۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین، حدیث کی بڑی بہت شاندار بہترین کتاب ہے، اور اس کی پہلی حدیث کا آج سبق۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے کہ خالص صرف میری عبادت کرنی ہے، اور انسان کو دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ سورۃ الذاریات کے اندر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ تم جو قربانیاں کرتے ہو، جانوروں کا خون بہاتے ہو، مجھے تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، اور نہ ہی تم جو جانور ذبح کرتے ہو ان کا خون پہنچتا ہے۔ قربانی کرنے کا مین جو اہم مقصد ہے وہ ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر جو تقوی ہے، اللہ رب العزت اسے دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر تقوی کتنا ہے، نہ کہ دکھلاوا۔ تیسری آیہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو چیز ہم زبان سے بول دیں گے اللہ تعالیٰ کو صرف اسی چیز کا پتہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم جو چیز اپنے دل کے اندر رکھتے ہو، سینوں کے اندر رکھتے ہو، میں تو اس چیز کو بھی جانتا ہوں۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر کے رازوں کو جانتا ہے۔ جو ہم دل کے اندر رکھتے ہیں، سینوں کے اندر رکھتے ہیں، اور جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1 ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ، پس وہ شخص کہ جس نے ہجرت کی اللہ رب العزت کی طرف، ورسولہ اور اس کے رسول کی طرف، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے۔
ومن كانت هجرته لدنیا یصیبها، اور رہا وہ شخص کہ جس نے ہجرت کی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، او امرات ینکحها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے، فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ حدیث کی ہلکی سی تشریح یا بیان ہو جائے کہ مطلب کیا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان جس چیز کی نیت کرتا ہے اسی کے مطابق اسے اجر ملتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان نیک کام کی ابھی صرف نیت ہی کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ عمل کر لے، اس کام پر عمل کر لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو اس کی اجر بنتا ہے وہ بھی لکھ دو، کہ یعنی انسان نیک کام کی نیت کرے تو اسی وقت ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور دوسری طرف انسان برے کام کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرے بندہ پلٹ جائے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی علیم، کتنی ارحم الراحمین ہے کہ نیک کام کی نیت کرو فوراً لکھ دیا جاتا ہے، برے کام کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، جب تک یہ عمل نہ کر لے تب تک اس کا برا عمل نہیں لکھنا۔ اور کسی بھی چیز کی نیت زبان سے نہیں ہوتی۔ انسان نے نماز پڑھنی ہے تو جب رفع الدین کرتا ہے، ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، میرے اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے نماز پڑھنی ہے۔ زبان سے نیت کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نہ ہی یہ قرآن یا حدیث سے ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر روزے کی نیت، یہ بھی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت۔ جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں اس سب کے اندر اگر نیت کی تعریف کو دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، انسان کے دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے۔ اور اصل ہجرت ہے کیا؟ جس کا اجر ملے گا وہ ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ کی جانب، یہ ہجرت ہے، اس کا اجر ملے گا۔ لیکن جو نیت ہے کسی مال کو حاصل کرنا، کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے ہجرت کرنا، تو اس ہجرت کا اجر نہیں ملے گا۔ ہاں، اب ہجرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ کوئی ایسی جگہ وہاں پر مسلمان بسیں، اس جگہ کو اتنا تنگ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا جینا مشکل ہو جائے، تو مسلمانوں کو دارالحرب سے دارالامان کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب